بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انہوں نے اپنے گھروں کے مردوں کی مدد حاصل کر لی اور چند دنوں میں کئی ایک لڑکیاں برآمد کر کے انہیں اپنے گھروں میں رکھ کر ان کی تربیت شروع کر دی۔ ان بدنصیب لڑکیوں میں سحر نام کی ایک لڑکی تھی جسے زبردستی رقاصہ بنایا گیا تھا۔ اسے ایک امیر کے گھر سے برآمد کر کے رہا کیا گیا تھا۔ اس نے ایک غریب سے گھرانے میں پناہ لے رکھی تھی۔ اتفاق سے لڑکیوں کو پتہ چلا تو اسے وہاں سے لے آئیں۔ اس نے جب دیکھا کہ دمشق کی لڑکیاں باقاعدہ فوج کی طرح کام کر رہی ہیں تو اس کی سوئی ہوئی غیرت بیدار ہو گئی اور اس میں جذبہ انتقام بھی پیدا ہو گیا۔ اس نے لڑکیوں کو بتایا کہ اس کے ساتھ کی ایک رقاصہ سرائے کے مالک کے پاس ہے۔ سحر سرائے کے مالک کو جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ اس نے ایک تہخانہ بنا رکھا ہے جہاں حشیشن کے فدائی اور صلیبی جاسوس راتوں کو جاتے ہیں، رقص ہوتا ہے اور شراب کے مٹکے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ سحر کو بھی ایک رات وہاں لے جایا گیا تھا۔ میں ان جاسوسوں کو پکڑوا سکتی ہوں لیکن میں انہیں پکڑوانا نہیں چاہتی۔ سرائے کے مالک کو ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ کام میں اکیلی نہیں کر سکتی۔ تم لوگ میرا ساتھ دو۔ اور اس طرح لڑکیاں تیار ہو گئیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ اس کے مطابق ایک شام سحر پردے میں سرائے کے مالک کے پاس چلی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا۔ سحر نے کہا، میں فوراً تمہارے پاس پہنچ جاتی، لیکن شہر میں پکڑ دکڑ ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں تمہارے پاس آئی تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ میں ایک غریب سے گھرانے میں یتیم لڑکی بن کر چھپی رہی۔ اب حالات صاف ہو گئے ہیں، تم پر کسی نے شک نہیں کیا، اس لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ سرائے کا مالک اسے اپنی رقاصہ کے پاس لے گیا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس شام کے بعد وہ چند راتیں وہیں رہی۔ اس نے دیکھا کہ خلیفہ اور عیاش امراء کے چلے جانے اور سلطان ایوبی کے اتنے سخت احکام کے باوجود سرائے کے تہخانے میں رونق وہی تھی۔ اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مسافر اپنے کمروں میں سو جاتے تو تہخانے کی دنیا آباد ہو جاتی تھی۔ وہاں اب بھی صلیبی جاسوس اور فدائی آتے تھے۔ سحر ان کا دل لبھاتی اور راتوں کو ناچتی اور انہیں شراب پلاتی رہی۔ یہ لوگ مسافروں کے بحروب میں سرائے میں آتے تھے۔ سحر نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ رات کو سرائے کے باہر پہرے کا انتظام بھی ہوتا ہے تاکہ کوئی خطرہ نظر آئے تو تہخانے تک قبل از وقت اطلاع پہنچا دی جائے۔ سحر کو وہاں قید کر لیا گیا تھا۔ وہ اکیلی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر وہاں ناچتی رہی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی کیونکہ وہ انتقام لینے آئی تھی مگر قید ہو گئی۔ اس نے کسی پر اپنی مایوسی کا اظہار نہ ہونے دیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ لوگ اس پر اعتبار کرنے لگے۔ بعض راز کی باتیں بھی اس کے سامنے کر گزرتے تھے۔ ایک رات تہخانے کی محفل میں ایک صلیبی جاسوس نے سرائے کے مالک سے کہا، ہم ان دو لڑکیوں سے اکتا گئے ہیں، کوئی نئی چیز لاؤ۔ سحر اور دوسری رقاصہ بھی وہیں تھیں۔ دوسری رقاصہ کو تو افسوس ہوا ہوگا۔ سحر کو امید کی ایک کرن نظر آ گئی۔ سرائے کے مالک نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ اب دمشق میں کوئی رقاصہ یا کوئی نئی چیز نہیں مل سکے گی۔ سحر نے کہا، مل کیوں نہیں سکے گی؟
جن ناچنے گانے والیوں کو امیروں کے گھروں سے پکڑ کر آزاد کر دیا گیا تھا وہ ابھی بھی یہی ہیں، میری طرح وہ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اگر تم لوگ مجھے 2-3 روز کے لیے باہر جانے دو تو میں انہیں پردہ خواتین کے بھیس میں یہاں لے آؤں گی۔ سحر کو اس وقت تک قابل اعتماد سمجھ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اجازت دے دی اور کچھ رقم بھی دے دی۔ صبح ہوئی تو سحر پردے میں باہر نکل گئی۔ 4-5 روز بعد سرائے کے چور دروازے سے 8 مستورات داخل ہوئیں اور سرائے کے مالک کے کمرے میں چلی گئیں۔ مستورات نے برقع نما لبادے اوڑھ رکھے تھے جن میں ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کر سب نے نقاب اٹھا دیے۔ سرائے کے مالک نے آنکھیں مل کر انہیں دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب جوان لڑکیاں تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھیں۔ ان کے ساتھ سحر بھی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان میں سے کون کس کے پاس تھی اور یہ بھی بتایا کہ رقص دیکھ کر اور گانا سن کر تم پر مدہوشی طاری ہو جائے گی۔ آج رات اپنے تمام دوستوں کو تہخانے میں بلاؤ۔ سرائے کا مالک پاگلوں کی طرح اٹھ دوڑا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو تہخانے میں آنے کو کہنے گیا تھا۔ سحر لڑکیوں کو دوسری رقاصہ کے پاس لے گئی۔ وہ رقاصہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اس رقاصہ نے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی مخصوص اصطلاحوں میں بات کی تو وہ لڑکی ذرا جھنپ گئی۔ سحر نے اسے کہا، یہ ڈری ہوئی ہے، میں انہیں زمین کے نیچے سے نکال کر لائی ہوں۔ رات کو ان کا فن دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہیں۔ وہ رقاصہ مطمئن نہ ہو سکی۔ اسے کچھ شک ہوتا یا نہ ہوتا، اسے یہ افسوس ضرور تھا کہ ان لڑکیوں کے سامنے اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے سحر کو اپنے کمرے میں لے جا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ نئی لڑکیاں ہیں اور خوبصورت بھی۔ ان کے مقابلے میں ہم دونوں بہت ہی پرانی نظر آئیں گی۔ ہماری قیمت اتنی گر جائے گی کہ یہ لوگ ہمیں پرانے سامان کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تم انہیں کہاں سے لائی ہو؟ کیوں لے آئی ہو؟ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سحر نے جواب دیا، میں دراصل اپنی مشقت کم کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے آ جانے سے ہم دونوں کا کام کم ہو جائے گا۔ دوسری رقاصہ اس کی یہ دلیل نہیں مان رہی تھی۔ سحر کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی جس سے وہ اسے مطمئن کرتی۔ دونوں میں تکرار ہو گئی۔ دوسری رقاصہ غصے میں آ گئی اور بولی، میں سرائے کے مالک سے کہوں گی کہ یہ لڑکیاں ناچنے والی نہیں، یہ عصمت فروش لڑکیاں ہیں جنہیں اس نازک جگہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ تہخانے کے راز کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ ان نوجوان لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ یہ رقاصہ بہت تجربہ کار اور چالاک تھی۔ اس نے سحر کی زبان بند کر دی، پھر بھی سحر اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس رقاصہ نے آخر یہ دھمکی دی کہ اگر تم انہیں یہاں سے چلتا نہیں کرو گی تو میں یہاں آنے والوں کو یہ کہہ کر یہاں آنے سے روک دوں گی کہ تم انہیں گرفتار کرانے کے لیے ان لڑکیوں کا جال پھیلا رہی ہو۔ یہ سن کر سحر پریشان ہو گئی۔ دوسری رقاصہ غصے میں باہر جانے کو اٹھی اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ سحر نے بڑی پھرتی سے اپنی قمیص کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کمر سے خنجر نکال کر دوسری رقاصہ کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ وہ زخم کھا کر گھومی تو سحر نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا اور دانت پیس کر کہا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتی تھی،
بدبخت، تجھے بھی میرے ہی ہاتھوں مرنا تھا۔ اس نے اسی کے کپڑوں سے خنجر صاف کیا، رقاصہ کی لاش پر اس کے پلنگ سے بستر اٹھا کر پھینک دیا اور دروازہ باہر سے بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے خون آلود کپڑے بدلے اور خنجر کمر بند میں اڑیس کر قمیص کے نیچے چھپا دیا۔ رات سرائے کے مالک کے علاوہ 6 آدمی تہہ خانے کے اس کمرے میں آئے جہاں رقص اور شراب کا دور چلا کرتا تھا۔ سرائے کے مالک نے سحر سے دوسری رقاصہ کے متعلق پوچھا تو سحر نے نفرت کے لہجے میں کہا، وہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر جل بھن گئی ہے، وہ اپنے آپ کو ان سب سے زیادہ حسین سمجھتی ہے۔ آج رات وہ یہاں نہ ہی آئے تو اچھا ہے، محفل کے رنگ میں بنگ ڈالے گی۔ سرائے کے مالک نے کہا، لعنت بھیجو، کل اس سے نمٹ لوں گا، اسے پڑا رہنے دو اپنے کمرے میں۔ سحر نے ان 6 آدمیوں سے کہا، ان لڑکیوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، ان کا لباس تم سب کے ذمے ہے۔ آج رات وہ جن کپڑوں میں ہیں انہی میں تمہارے سامنے آئیں گی۔ انہوں نے جب لڑکیوں کو دیکھا تو بھول گئے کہ انہوں نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ لڑکیاں چہروں سے پیشہ ور ناچنے والیاں لگتی ہی نہیں تھیں، ان کے چہرے تر و تازہ اور معصوم سے تھے، ان کے بالوں کو بھی نہیں سجایا گیا تھا، ان کی کوئی حرکت ظاہر نہیں کرتی تھی کہ یہ پیشہ ور ہیں، ان کا انداز سیدھا سادہ سا تھا۔ سحر نے انہیں کہا کہ اپنے مہمانوں کو شراب پیش کرو۔ وہ جب سرائیوں سے پیالوں میں شراب انڈیلنے لگیں تو ایک آدمی نے ایک لڑکی کو چھیڑا، لڑکی بدک کر پیچھے ہٹ گئی اور اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ سحر، انہیں کہاں سے لائی ہو؟ یہ کس کے پاس تھیں؟ سحر نے کہا لگایا اور بولی، اپنا فن بھول گئی ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا خوف ہے جو ان سب پر طاری ہے، ابھی کھل جائیں گی۔ ایک نے تنزیہ کہا، صلاح الدین ایوبی، ہمارے جال میں وہ اب آیا ہے، ہم اسے اسی کے امیروں اور سالاروں سے مروائیں گے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کے خون کا پیاسا ہے، جانتی ہو نا اسے، یہ حسن بن صبا کی امت سے ہے، فدائی۔ اس نے ایک لڑکی کے گال پر ہلکی سی تھپکی دے کر کہا، ایوبی کا خوف دل سے اتار دو، وہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ تھوڑی سی دیر بعد شراب رنگ دکھانے لگی اور رقص کی فرمائش ہوئی۔ لڑکیاں سرائیوں اور پیالوں کو ادھر ادھر کرتی اور بھرتی ان 6 آدمیوں کے پیچھے ہو گئیں۔ اچانک سب نے قمیضوں کے نیچے ہاتھ ڈالے اور خنجر نکالے۔ اس وقت تک سحر نے بھی خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے سرائے کے مالک پر وار کیا اور دوسریوں نے 6 آدمیوں کو پے در پے وار کر کے لڑکھا دیا۔ ان میں سے کسی کو بھی سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ سحر ہر ایک پر وار پہ وار کیے جا رہی تھی جیسے پاگل ہو گئی ہو، اور اس طرح اس نے انتقام لے لیا۔ یہ لڑکیاں شریف خاندانوں کی بیٹیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے پاس عرضی لے کر گئی تھیں کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ہی سحر کو ایک غریب گھرانے سے برآمد کیا تھا۔ اس نے جب لڑکیوں کو جنگی پیمانے پر کام کرتے دیکھا تو اسے سرائے کے مالک کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو بتا دیا تھا کہ سرائے کا تہہ خانہ جاسوسوں اور تخریب کاروں کا اڈا ہے۔ ان لڑکیوں کی مدد سے وہ انہیں پکڑوانا چاہتی تھی، مگر وہاں گئی تو سرائے کے مالک نے اس کا باہر نکلنا بند کر دیا۔ جاسوسوں کی اس فرمائش پر کہ نئی لڑکیاں لاؤ، اسے موقع مل گیا۔
اسے نئی لڑکیاں لانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے ان لڑکیوں سے ذکر کیا اور کہا کہ وہ نئی لڑکیاں بن کر چلیں اور ان آدمیوں کو ختم کیا جائے۔ لڑکیاں تیار ہو گئیں۔ انہوں نے اسکیم بنائی اور اس کے ساتھ چلی گئیں۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان آدمیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر گرفتار کرایا جائے۔ اگر انہیں گرفتار کرایا جاتا تو ان سے بڑی قیمتی معلومات حاصل کی جا سکتی تھی اور ان سے نشاندہی کروا کے ان کے کئی اور ساتھی پکڑائے جا سکتے تھے۔ مگر لڑکیاں جوشیلی اور جذباتی تھیں۔ وہ اتنا ہی جانتی تھیں کہ دشمن کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ وہ جذبہ جہاد کی تسکین کرنا چاہتی تھیں اور سحر کا سینہ جذبہ انتقام سے پھٹ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کو بیتاب تھی۔ اس نے دوسری رقاصہ کو اسی لیے گرفتار کیا تھا کہ ان لڑکیوں کی اصلیت بے نقاب ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی اصلیت تو بے نقاب ہو ہی چلی تھی۔ انہیں اس قسم کی غلیظ محفل کے طور طریقوں اور شراب پلانے کے انداز سے واقفیت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بروقت خنجر نکال لیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ سب چور دروازے سے نکلیں اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئیں۔ ان کی رپورٹ پر کچھ دیر بعد فوج نے سرائے پر چھاپا مارا اور تہہ خانے میں گئے۔ وہاں لاشیں پڑی تھیں۔ تہہ خانے کے کمروں کی تلاشی لی گئی۔ ایک کمرے سے دوسری رقاصہ کی لاش برآمد ہوئی اور سرائے کے مالک کے کمرے سے کئی ایک ثبوت ملے کہ یہ لوگ جاسوس اور تخریب کار تھے۔ مگر آنے والا وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطنت اسلامیہ کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے خطرے لا رہا تھا، اور سلطان ایوبی دن رات جنگی منصوبہ بندی اور فوج کی ٹریننگ میں مصروف رہتا تھا۔ دمشق میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی داخل ہوا تھا تو اس کے ساتھ 700 سوار تھے۔ تمام مورخین نے یہی تعداد لکھی ہے، لیکن تاریخ سلطان ایوبی کے ان جان بازوں سے بے خبر ہے جن میں سے کوئی تاجروں کے بحروب میں، کوئی بے ضرر مسلمانوں کے بیس میں اور کوئی شامی فوج کے معمولی سپاہیوں کے لباس میں، ایک ایک بھی 2 اور 4 کی ٹولیوں میں بھی دمشق میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر سلطان ایوبی کے خاموش حملے سے پہلے ہی یہاں آ گئے تھے، اور کچھ اس وقت داخل ہوئے تھے جب دمشق کے دروازے سلطان ایوبی کے لیے کھل گئے تھے۔ یہ جاسوسوں کا دستہ تھا جنہیں جان باز جاسوس کہا جاتا تھا، کیونکہ ہر قسم کی لڑائی، ہر ہتھیار کے استعمال، ہر طرح کی تباہ کاری کے ماہر تھے اور دماغی لحاظ سے مستعد اور ذہین۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایسے خطرے مول لیتے تھے جن کے تصور سے ہی عام سپاہی بدک جاتے تھے۔ ایسا جذبہ صرف ٹریننگ سے پیدا نہیں ہوتا، اس کام کے لیے ایسے جوان منتخب کیے جاتے تھے جن کے دلوں میں اپنے مذہب کا عشق اور دشمن کی نفرت بھری ہوتی تھی۔ یہ جان باز جنونی قسم کے مسلمان ہوتے تھے۔ سلطان ایوبی نے ایسے جان بازوں کے کئی دستے تیار کر رکھے تھے۔ سلطان ایوبی جب 700 سواروں کے ساتھ دمشق کو روانہ ہوا تھا تو اس نے منتخب لڑاکا جاسوسوں کا ایک دستہ خصوصی ہدایات کے ساتھ دمشق کو روانہ کر دیا تھا۔ ان میں ایک ہدایت یہ تھی کہ اگر دمشق کی فوج مقابلے پر اتر آئے تو یہ جاسوس شہر کے اندر اپنی سمجھ اور ضرورت کے مطابق تخریب کاری کریں اور وہ دروازے کھولنے کی بھی کوشش کریں۔ ان میں ایسے بھی تھے جنہیں شہریوں میں دہشت، بھگدڑ، افراتفری اور افواہیں پھیلانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔
ان تمام جانبازوں کی تعداد 200 اور 300 کے درمیان تھی۔ اس وقت کے وقوع نگاروں نے صحیح تعداد نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی کی آمد کے وقت دمشق میں 200-300 جاسوس اور تباہ کار موجود تھے۔ ایک فرانسیسی وقوع نگار نے صلیبی جنگوں کے حالات اور واقعات قلم بند کرتے ہوئے سلطان ایوبی کے لڑاکا جاسوسوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ اس نے ان جانبازوں کے اسلامی جذبے کو مذہبی جنون بھی کہا ہے، کہ یہ بھی کہا کہ یہ جاسوس نفسیاتی مریض تھے۔ اس فرانسیسی نے تو مذہبی جنون کی توہین کی ہے کہ اسے نفسیاتی مرض کہا ہے، لیکن یہ نفسیاتی کیفیت ہی تھی۔ مسلمان صاحب ایمان صرف اس صورت میں بنتا ہے جب مذہب اس کی نفسیات کا جز بن جاتا ہے۔ ان جانبازوں کو جاسوسی اور تخریب کاری کی ٹریننگ علی بن سفیان اور اس کے 2 نائبین حسن بن عبداللہ اور زاہدان نے دی تھی، اور معرکہ آرائی کی ٹریننگ تجربہ کار فوجیوں کے ہاتھوں ملی تھی۔ اب جب کہ سلطان ایوبی دمشق میں تھا اور علی بن سفیان قاہرہ میں تھا، وہاں کے اندرونی حالات پوری طرح نہیں سنبھلے تھے۔ سلطان ایوبی کی غیر حاضری دمشق پر اس کے قبضے اور خلافت کی معزولی میں مصر میں صلیبی تخریب کاری کا خطرہ بڑھ گیا تھا، اس لیے علی بن سفیان کو وہیں رہنے دیا گیا تھا۔ دمشق میں اس کا ایک نائب حسن بن عبداللہ آیا تھا، وہی جاسوس جانبازوں کے دستے کا کمانڈر تھا۔ دمشق پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا تو وہاں کی بیشتر فوج سالار توفیق جواد کی زیر کمان سلطان ایوبی سے مل گئی تھی۔